پھر بھی سارے درود پڑھیں مولا کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس کی لنگر اور نیاز ہمارے بھائی سید سہیل ستین اور زین ستین صاحب کی طرف سے دعا ان کا مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ان کو ہمیشہ اپنی ولایت میں مستحکم فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطیب ولایت، نقیب ولایت، احسن الواحثین، عمدۃ الواحثین حضرت علامہ آصف رضا علوی صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے سجدہ مودت ادا فرمائیں بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن یک زبان نعرہ حیدری، حیدری۔ کہا یہ کس نے کہ کعبہ علی کے جیسا ہے، کہا یہ کس نے کہ کعبہ علی کے جیسا ہے، فقط علی ہے تنہا جو علی کے جیسا ہے، بس ایک جیسے ہے یہاں رب اور بنت علی کہ لے جا رب و زینب کا علی کے جیسا ہے۔ یزید ہنس کے پلٹ دے گا تیرا خیبر، یزید ہنس کے پلٹ دے گا تیرا خیبر کہ یہ 6 مہینے کا بچہ علی کے جیسا ہے۔ نعرہ حیدری۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل زمان تلقیس و حجرت و تقدیس الجلال وعاصیت عالم التکمیل والکمال محافظت النبوہ وناشرت الولایہ بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت ہی کن فیکون والکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ شمعت و مجلست الرسول وقوقب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء سلام ولعن اللہ تعالی علی آبائنا اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یعطون الزکاة وهم راکعون بلند تر الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، قضادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، حاضرین کے حاضرات کے مومنین و مومنات کے قلوب میں چھپی ہوئی وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول و منظور فرمائے۔ آج کی مجلس بالخصوص و بالعکس وقف ہے باب الحوائج کے ساتھ، تو میرے مالک اس پاک دروازے پہ باب الحوائج کی بارگاہ میں جو جو خالی ہاتھ آئے ہیں میرا مالک ان کی تمام حاجات کو مستجاب فرمائے، بالخصوص جو بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں اولاد نارینہ کے متمنی ہیں میرا مالک انہیں نیک صالح فرزند عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں میرا مالک انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ شیخ محمد حنیف صاحب، سید سہیل رضوی صاحب، اس کے علاوہ آپ کے ذہنوں میں یا زبانوں پہ جن جن بیماروں کا نام ہے میرا مالک ان تمام کو شفا عطا فرمائے۔
انجمن غلامان حضرت عباس کے عہدیداران ممبران ان کے رفقہ کار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وارث زماں کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر شریف؟ موضوع گفتگو آیا ولایت کے عنوان کے تحت مسلسل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلا ولی ہے، اس کے بعد رسول ولی ہے، پھر اس کے بعد اس اللہ کی معصوم حجتیں اللہ سب سے پہلے اپنی ولایت کا ذکر کر رہا ہے۔ تین چیزیں آج سمجھیے گا، پہلے دعویٰ، پھر دلیل، پھر ثبوت۔ کوئی انسان کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، جس کے پاس دلیل ناقص ہو اس کا دعویٰ ناقص ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ آپ دنیا کا یہ قانون ہے، صرف اسلام کا نہیں، جہاں جہاں مہذب معاشرے آباد ہیں، جہاں جہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں اگر کوئی حقدار اپنے حق کا دعویٰ کرے تو اس کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس دلیل ہو اور ثبوت نہ ہو تو پھر بھی دعویٰ ادھورا ہے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، دعوے کو دلیل چاہیے، دلیل کو ثبوت چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ عدالت میں جائیں، آپ کسی بات کے لیے دعویٰ کریں، عدالت آپ کو کہے گی دلیل دیں، آپ دلیل دیں گے تو عدالت آپ سے کہے گی اب ثبوت دیں۔ دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہے، دلیل بغیر ثبوت کے ادھورا۔ اگر یہ کہیں کہ صرف ثبوت ہو دعویٰ نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں، دلیل ہو ثبوت نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں، دلیل اور ثبوت دونوں ہو دعویٰ نہ ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ مختصر تمہید تھی، لیکن بات ہر ذہن کو، جیسے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، ہر ایک ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ دعویٰ، دلیل، ثبوت۔ میری تمہید مکمل۔ پہلی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا جملہ، اللہ دعویٰ ہے، محمد دلیل ہے، علی ثبوت۔ آزادی نے ہاتھوں کو کسی کا بڑھا، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے، علی ولی اللہ اس کا ثبوت۔ اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، مخلوق کو دلیل چاہیے تھی۔ خدا اگر عرش پہ دعویٰ کرتا رہتا کہ میں خدا ہوں اور دلیل دیتا نا، مخلوق کو کیسے پتا چلتا؟ نبی نے زمانے میں آ کے دلیل دی کہ وہ اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا وہ نظر نہیں آتا تو کیسے مانے؟ فرمایا مجھے دیکھو، میں ہوں اس کے دعوے پہ دلیل، وہ سچا ہے میری زبان سے، وہ رحم کرتا ہے میرا رحم دیکھو، وہ کرم کرتا ہے میرا کرم دیکھو۔ کیا کہنے؟ اس کا مطلب کہ توحید دعویٰ، نبوت دلیل، امامت اس کا ثبوت۔ لفظ کو بدلتا ہوں تاکہ موضوع کے ساتھ آپ متصل ہو جائیں۔ انما ولیکم اللہ دعویٰ ہے، ورسولہ اس کی دلیل ہے، ویؤتون الزکاۃ اس کا ثبوت ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں، دلیل چاہیے، دلیل نبی کی صورت میں آئی۔ دلیل کو عربی زبان میں کہتے ہیں حجت، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم موضوع کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ یہ عام سادہ بالکل عام فہم ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حجت کو اردو میں دلیل کہتے ہیں۔ مثلا
میں اس وقت کہوں کہ باہر دن ہے تو روشنی دلیل ہے کہ باہر دن ہے. جب روشنی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں. دلیل آپ کو دعوے سے بے نیاز کر دیتی ہے. جو تمہید سمجھ رہے ہیں وہ ساتھ دیں گے. اگر آپ دلیل دیکھ لیتے ہیں تو دلیل آپ کو دعوے سے بے نیاز کر دیتی ہے. اب دعویٰ ثابت ہونے کے لیے ثبوت مانگتا ہے. اس بارگاہ کے اندر روشنی ہے. روشنی کس طرح ہو رہی ہے؟ ان لائٹوں کی صورت میں. یہ لائٹیں اپنی مرضی سے روشن نہیں ہوئی. ان کے پیچھے کی طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا. وہ طاقت نظر نہیں آ رہی. ماشاءاللہ. یہ لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ اپنی مرضی سے تو روشن نہیں ہوئی. کس نے اس کو روشن کیا؟ بجلی نے. وہ جو بجلی کی لہر ہے وہ کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آتی. یہ روشن ہو کے بتا رہی ہے کہ کوئی ہے. جو دعوے کو ظاہر کرے اسے مظہر کہتے ہیں. جو دعوے کا ثبوت بنے اسے مظہر کہتے ہیں. جس سے دعویٰ نظر آئے اسے مظہر کہتے ہیں. یہ روشنی جل رہی ہے، یہ روشنی روشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اس لائٹ کو روشن کیا ہوا ہے. ہمیں اس طاقت سے کوئی کام نہیں. ہمیں فائدہ اس سے لینا ہے. ہمیں روشنی دے رہی ہے، اس کو روشنی وہ دے رہی ہے. اس کے پیچھے کی طاقت جس نے اسے روشن کیا ہوا ہے. ہم جو بھی فائدہ لینا ہے ہم اس سے لے رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھپ کے اپنے مظہر کے ذریعے بھی ہدایت کر دیتا ہے. کوئی چھپ جاتا ہے اور مظہر کے ذریعے روشنی بھیج دیتا ہے. ابھی تک 70% مجمع نہیں سمجھا. اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ ٹوٹ تو نہیں گئی. ہر بندہ پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے طاقت بھی چلی جاتی ہے. مظہر کا چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف مظہر خاموش نہیں ہوا، پیچھے سے طاقت بھی چلی گئی ہے. مولوی کے کہنے پہ آؤ، ملا کے کہنے پہ آؤ، یہ ذہن میں رکھنا علی اللہ کا مظہر ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. اور جب مظہر خاموش ہو جائے اس کا مطلب پیچھے سے طاقت چلی جاتی ہے. علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جائے. کیونکہ جب مظہر ہی چلا گیا تو صرف مظہر نہیں گیا، ثبوت نہیں گیا، دعویٰ مٹ گیا. علی ولی اللہ اسلام میں اضافے کا نام نہیں. علی ولی اللہ توحید کی حفاظت کا نام ہے. ولایت امیر المومنین وہ 4 دیواری ہے جس نے توحید کو محفوظ رکھا. حجت کہتے ہیں دلیل. ماشاءاللہ. اب حجت کی تعریف میں منطق کے اعتبار سے کروں تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی. ایک چیز اکلیم بھائی مدارس میں رہے، ایک چیز ہوتی ہے معلوم، ایک چیز ہوتی ہے مجہول. جو چیز آپ کے علم میں ہو اسے معلوم کہتے ہیں، اور جس کو آپ یہ ہو کہ یہ چیز ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو وہ مجہول ہو. یہ علم منطق کا قانون ہے. ماشاءاللہ. مثلا میں آپ کے سامنے ایک جانور کا نام لوں، میں وہ شیر، پورے مجمع سے ایک بندہ اٹھ کے پوچھے گا کہ کیسا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. سر نے زبان ہلائیں گے. کوئی بندہ نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے یہ نام لیا یہ کیا ہے. اڑتا ہے کہ چلتا ہے، تیرتا ہے، چلتا ہے، سب کو پتا ہے. میں نے نام لیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر ابھر آئی. اس کا مطلب یہ آپ کے معلوم ہے. آپ کے معلوم میں تھی، میں نے صرف نام لیا، تصور اس کا ابھر آیا، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کیا ہے. یہ چیز آپ کے معلوم میں محفوظ تھی. اب میں دوسرا نام لینے لگا ہوں، فرشتہ. واہ بھائی واہ، چپ بیٹھے کو تصویر نظر آئی. کیا بات ہے.
کے فرشتے اڑ گئے. اب یہ بھی تو میں نے نام لیا. اب یہ آپ کو نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, پتہ ہے کہ یہ ہے, کیا کہنے, تصویر نہیں. واہ بھائی واہ. جس کے ہونے کا پتہ ہو اور تصویر نہ ہو وہ مجہول ہوتا ہے. جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو واہ واہ وہ معلوم ہوتا ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ میں دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں, میں حجت کی تعریف کرنے لگا ہوں. حجت کسے کہتے ہیں؟ جس کی تصدیق ہو تصویر نہ ہو وہ مجہول ہے, جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو وہ معلوم ہے. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم میں لا کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. چیز کو نظروں میں لا کے دکھائے. اللہ ہے نظر نہیں آتا, حجت نے کہا ہے ہم نے مان لی. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. جنت کسی نے دیکھی نہیں, حجت نے کہا ہے ہم نے مان لی. حجت اسے کہتے ہیں کہ جو نہ نظر آنے والی چیز کو اپنی زبان سے منوا لے. کیا کہنے. اب حجت کی یہ تعریف سننے کے بعد آپ ذہن میں رکھنا کہ یہ لفظ کسے کہنا اور کسے نہیں کہنا. حجت جو ہے واہ واہ واہ. کچھ ہوتی ہے لفظوں کی آوارہ گردی, یہ الفاظ کی آوارہ گردی ہے کہ کسی لفظ کو اٹھایا اور کسی کے ساتھ سونپ دیا. حجت سوائے معصوم کے. حجت اسے کہتے ہیں کہ جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظروں میں لا کے دکھا دے. اسے حجت کہتے ہیں. میرے بادشاہ حسن بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ, ایک شخص آیا, اسے کہا تیرے بابا علی کا دعویٰ تھا سلونی, تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے. میرے مولا حسن نے کہتے بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے. نہ بدل جاتے ہیں دعویٰ نہیں بدلتا. جو پہلے کا دعویٰ ہے وہی ہم سب کا دعویٰ ہے. اس نے کہا پھر میں اگر آپ سے کچھ کہوں تو آپ مجھے وہ کر کے دکھائیں گے. مولا حسن نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں علی سے ملنا چاہتا ہوں. میں مولا علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا حسن نے کہا دیکھ لے. اللہ جانے آپ اس خیال میں تو قریب بیٹھے کے بندوں کو بولو. دیکھ, اس نے کہا نہیں ہوں بہو علی. آپ علی ہیں, میں مانتا ہوں آپ بھی علی ہیں, لیکن مجھے وہی علی کی زیارت چاہیے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. حجت کا اختیار پڑھنے لگا ہوں. اختیار حجت جو نہ نظر آنے والے کو نظر میں لا کے دکھائے. میرے مولا امام حسن نے فرمایا اچھا اگر تو علم کے لیے ہوتا تو میرا چہرہ بھی دیکھ لیتا تو علی نظر آنا تھا. اگر تیرا علم میں کمی ہوتی تو میری گفتگو بھی سن لیتا تو تجھے علی نظر آتا. لیکن کیونکہ تو امامت کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے, کیونکہ تو حجت کی آزمائش کے لیے آیا ہے, تو پھر آج تیری آزمائش کو پورا کرتے ہیں. مولا حسن آگے آگے چلے, بندہ پیچھے پیچھے چلا. امام کا گھر آیا, صحن تطہیر کا پردہ اٹھایا. رجب ملی مرسی کہتے ہیں کہ سامنے مسند پہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے, اپنے احکامات کو صادر کر رہے تھے. اس نے علی کے چہرے کی زیارت کی. دیکھنے کا حسن تیرا بابا علی تو دنیا سے چلا گیا ہے, تو نے حسن کی علی کی زیارت کیسے کروا دی؟ تیرا بابا تو دنیا سے جا چکا ہے, یہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد کی بات ہے. مولا حسن کہتے تو نے اختیار حجت کے اوپر انگلی اٹھائی تھی. حجت کے پاس کے اختیار ہے جسے اللہ نے معراج میں خفی کیا تھا, ہم اسے چلی کر یہی میرے محمود اللہ صاحب, یہی میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے بیٹھے تھے. یہ چند لوگ ایک گائے کو لے کے جا رہے تھے. مولا امام حسن نے روکے گا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے ذبح کرنے کے. مولا فرمایا اس کے پیٹ میں ایک مادہ ہے جو سفید رنگ کا ہے, جس کا سر بھی کالا ہے, جس کی دم بھی کالی ہے. امام حسن نے اتنا جملہ کہا, ان بندوں نے کہا حسن آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس گائے کے پیٹ میں ایک بچہ ہے
جو سارے کا سارا سفید ہے اور سر بھی کالا ہے اور دم بھی کالی ہے، امامت کا آزمائش۔ حجت وہ ہے جو نان نظر آنے والی چیز کو میں لا کے دکھا دے۔ اتنا کہنا تھا، وہ گئے اور جا کے گائے کو ذبح کیا، اور جب گائے کے پیٹ کو چاک کیا تو اندر سے زندہ بچے کو نکالا جو پورے کا پورا سفید تھا اور سر اس کا کالا تھا اور دم اس کی کالی تھی۔ مولا حسن کے پاس آ گیا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ یعلم من الارحام، اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، تو نے کیسے بتایا تو کوئی اللہ ہے؟ فرمایا جو اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں وہ جاننا ہم ہے، ہم ہیں علوم اللہ، ہم ہیں علم اللہ۔ حجت کے اختیار میں شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے اختیار میں شک۔ اچھا آج یہ بغض علی ہے کہ نبیوں کے اختیار پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ بے شک جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، جادوگروں کا دور ہے، جادوگر سامنے کھڑے ہیں، موسیٰ مقابلے کے لیے ہے۔ جادوگروں نے قرآن میں پورا واقعہ، جادوگر رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بنی نہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئے۔ اور یہ بھی ایک جادوگری کا کمال ہوتا ہے کہ جادو کے ساتھ شکل تبدیل نہیں ہوتی، خلقت تبدیل نہیں ہوتی، دیکھنے والے کی آنکھوں کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اسے وہ نظر آئے۔ اب وہ جادوگر جو تھے وہ خالق تو نہیں تھے نا، اگر وہ ہوتے تو سانپوں کے وہ خالق ہو جاتے۔ رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ نظر آئے، جتنا دربار میں لوگ تھے سب اپنے اپنی کرسیوں پہ چڑھ کے دربار خالی ہو گیا کہ سانپ ہی سانپ۔ موسیٰ وہیں پہ کھڑے، اب میں جملہ کہوں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، موسیٰ کو رسیاں نظر آ رہے تھے، کیونکہ جادوگروں نے آنکھوں پہ کنٹرول کیا تھا۔ اور نبوت پہ جادو کیسا؟ نبی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، جب نبی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں جادوگروں نے فرعون کا چہرہ دیکھا، فرعون نے کہا تمہارے جادو سے موسیٰ نے تو اپنی جگہ چھیڑ لی، میں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرا دربار خالی کرواؤ، دربار والوں سے تو نہیں منوانا تھا، منوانا تو موسیٰ سے تھا۔ موسیٰ نے کہا ختم ہو گیا تمہارا جادو، یہ ہے اللہ کی حجت کا اختیار۔ موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، عصا کو پھینکا، عصا اژدہا بنا، نظر نہیں آیا، بنا، نظر نہیں آیا، بنا۔ بننے کے بعد قرآن نے کہا وہ صرف رسیوں میں پھرا نہیں، ان سانپوں کے درمیان پھرا نہیں، اس نے ان سانپوں کو نگل لیا۔ اس کا نگلنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ جسم کی صورت میں تھا، اس نے نگلا۔ جو ہی اس نے سانپوں کو نگلا تمام جادوگروں نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب جادوگروں نے سجدے میں سر رکھا تو فرعون نے کہا اتنی جلدی سجدہ کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے، ہم نے جو کیا تھا وہ جادو تھا، جو اس نے کیا ہے وہ امر ہے، جو ہم نے کیا تھا وہ آنکھوں کا کنٹرول تھا، جو اس نے کیا ہے اس نے تو خلقت کو تبدیل کر دیا ہے، اس نے تو مخلوق کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھ کے اپنی منبر پہ قرآن لے کے آؤ، انہوں نے کہا آمنت برب موسیٰ و برب ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگروں کا کلمہ آج بھی قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب ان جادوگروں سے پوچھو جب کلمہ پڑھ ہی لیا تھا تو اتنا ہی کہتے تھے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کا ذکر کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بے شک آج کلمہ پڑھے ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ساتھ جب تک وسیع کا کلمہ نہ پڑھے کلمہ مکمل ہی نہیں۔ حجت وہ ہے جو خلقت کو تبدیل۔ اب اللہ کا کام، اللہ دعویٰ، رسول ولایت اور امامت۔ اب جیسے اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، علی نے اپنی ولایت سے ثابت کیا کہ وہ کیسا اللہ۔ اللہ کا کام ہے عدل کرنا، اور یہ لوگ جو معجزات علی دے کے پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ جو اللہ کے کام علی کے ساتھ منسوب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید علی وہ سب کچھ کر لیتا۔ میں آپ کو ایک بات بڑی علمی انداز میں سمجھاؤں، خدا عدل کرتا ہے، حجت فضل کرتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ، درود
درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھے بیٹھے آ جائیں، نہیں تو جاوید صاحب نے کھڑے کروا دینے سارے. کیا کہنے بیٹھے بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان کل قرآن جگ زبان، نعرہ حیدری، حیدری. متوجہ سب؟ خدا کا کام ہے عدل کرنا، ہو گئے. حجت کا کام ہے فضل کرنا. بسم اللہ بسم اللہ. آپ کہیں گے عدل اور فضل میں فرق کیا؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں میرے بھائی سر اٹھانا، عدل اور فضل فرق کیا ہے؟ توحید میں اور حجت میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ. جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، واہ 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 واہ. نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا فضل ہے. حیاتیاں کیا کہنے. خدا کے ہاں معیار ہے عدل کا، اس کے ہاں عدل ہے. واہ واہ. وہ نہ کسی کا رکھتا ہے نہ کسی کا بڑھاتا ہے، وہ برابر دیتا ہے. اور عدل الہی مخلوق کی سمجھ میں آئے نہیں سکتا. واہ واہ. موسیٰ نبی تھے، حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں. فرعون موسیٰ دریا کے کنارے پہ تجھے اپنا عدل دکھا. لیکن موسیٰ چھپ کے بیٹھ گیا. جب موسیٰ چھپ کے بیٹھ گئے، اللہ کا عدل دیکھتے ہیں کہ خدا کا عدل کیا ہے. جب موسیٰ نے دیکھا کہ اتنی دیر میں ایک نوجوان ہے جو گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سرپٹ آیا، اس نے آ کے پوری جوانی کے زور پہ گھوڑے اترا، دریا سے پانی پیا، منہ دھویا اور دوبارہ گھوڑے کی زین میں جب بیٹھنے لگا تو جب وہ جست لگا کے بیٹھا تو اس کے لباس سے اس کی دیناروں کی تھیلی زمین پہ گر گئی. موسیٰ دیکھ رہے تھے. جب وہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑانے لگا تو جناب موسیٰ کی آواز نکلنے لگی. فطرت ہے نا انسان کی کہ پاکستان میں تو بندے موٹر سائیکل کا سٹینڈ اٹھاؤ گاڑی کو سٹینڈ نیچے کر لیں. فطرت ہوتی انسان کی کہ دوسروں کی خامی پہ جلدی انگلی اٹھا لیتے ہیں. جب موسیٰ نے فوراً اشارہ کرنے لگے لیکن وہ نکل گیا. جب موسیٰ بیٹھے گی یہ کیسا ہوتا ہے؟ ابھی جناب موسیٰ بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ایک نبینا چھڑی کے سہارے سے پانی کو ڈھونڈتا ہوا ہے. اس نے پانی کو دیکھا، وہاں وضو کیا، اس دور میں جو اللہ کی نماز تھی کہا کہ ایک درخت کی اوٹ میں جا کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور یوں آنسو چل رہے. اتنی دیر میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا ہے اور وہ دینار کی تھیلی اٹھا کے، اس کو دیناروں کی قیمت کا نہیں پتا، وہ کوئی کھیلنے والی چیز سمجھ کے اس کو ہلاتا ہوا چلا گیا. جب موسیٰ دیکھ رہے ہیں وہی گھوڑا سوار واپس پلٹا اور اس نبینا سے کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے میں یہاں رکا تھا، یہ ہے میرے گھوڑے کے سموں کے نشان، جہاں قریب ہی تیرے قدموں کے نشان ہے. یہاں سے میں نے ابھی پانی پیا ہے، منہ دھویا، میرے دینار یہاں گرے. بوڑھے نے کہنے لگا مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، مجھے تو تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا. بحث اتنی ہوئی کہ جوان نے جذباتی ہو کے تلوار نکالی اور بوڑھے کا سر تن سے جدا کر دیا. بوڑھے کی لاش تڑپ رہی ہے اور موسیٰ کے چہرے کی رنگت بدل گئی. خدا نے کہا موسیٰ دیکھا میرا عدل؟ جناب موسیٰ کہتے میرے مالک معاف کرنا، میں تیرا نبی ہوں، اس میں عدل کہاں ہے؟ واہ واہ. یہ مخلوق کی نظر میں ظلم ہے. یہ نبینا بڑھا جو تیری یاد میں رو رہا تھا ناحق قتل ہو گیا، نہ اس نے دینار اٹھائے نہ اس کو پتا. آواز یہ ہے مخلوق کے دیکھنے کا انداز. اب سن میرا عدل. اس بوڑھے نبینے نے جوانی میں اس جوان کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا. واہ واہ. اب یہ میری بارگاہ میں رو رو کے معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن میرا قانون ہے کہ میں خون کا بدلہ خون کی صورت میں لیتا ہوں. اللہ نے اسے معاف کرنا تھا، لہٰذا وہ اپنے باپ کا بدلہ لے کے چلا گیا. تو میرے مالک وہ دینار تو بچہ لے کے گیا تھا. فرمایا اس جوان نے اس بچے کے باپ کی اتنی قیمت دینی تھی.
वाह 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 वाह। इस बच्चे का बाप मर गया, ये बच्चा यतीम है, इससे नहीं पता कि मेरा हक किसके पास है, मुझे तो पता है ना। वो अपने बाप का हक ले गया, वो अपने बाप का हक ले गया, ये है मेरा वाह भाई वाह। अदल इलाही का तकाजा ये है। बाज़ औक़ात नहीं, जिंदगी में बहुत सी चीजों पे कहते हैं ये बड़ी ज्यादती हुई है, थोड़ा सा हल्की सी भी कोई मुसीबत आई ये ज्यादती हुई है जी। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा जुल्म हुआ जी, मां मर गई। अदल इलाही पे मखलूक का हक ही नहीं बोलता कि जुबान खोल। वाह 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 वाह। खुदा का काम है अदल करना, हुज्जत का काम है फजल करना। जितना बनता हो उतना देना अदल है, ना भी बनता हो। वाह 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 वाह। जब थोड़ा संजीदा होगा तो मैं माहौल ठीक करूं। अगले लम्हे में माहौल ठीक होने लगा है। राहिब आया था अदल से बेटे मांगने। हुसैन ने अपने फजल के इख्तियार को इस्तेमाल। वाह भाई वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या तौहीद पे कोई हरफ नहीं आया, क्या कहने। वाह कि अल्लाह ने नहीं दिए तो हुसैन ने कैसे दे दिए, अदल नहीं दे रहा था। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह वाह। फजल ने दे दी। मौला अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स आया, मौला अमीरुल मोमिनीन का दौर था और मौला अमीरुल मोमिनीन के अली के दौर में और बाकी अदवार में ये फर्क था। कितना बड़ा फर्क था कि अली के दौर में एक शख्स रोता हुआ अली की बारगाह में आया। अली ने फरमाया क्यों आया? कह रहा या अली मुझे पाक कर दीजिए। किस चीज पे? या अली मुझसे चोरी हुई थी, लेकिन पुराने दौर में किसी से माफी नहीं मांगी, क्योंकि अदल ही नहीं था। इसलिए तो कहते हैं कि जब कायम आएंगे तो दुनिया में अदल होगा। वाह वाह वाह। मौला फरमाते हैं कि हमारे कायम का दौर ऐसा होगा कि ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं। कायम का दौर अदल का दौर। उसे आगे का या अली पहले अदल का मुतालबा ही नहीं था, अब क्योंकि मालिक अदल मिंबर पे आ गए। वाह 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 पाक कर दिया। वाह 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 वाह। फरमाया शरीयत मोहम्मदी में जो तेरी सजा है चोर की वो तुझे मिलेगी। इसने कहा या अली सजा ही तो लेने के लिए आया। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जलाद को इशारा किया। जलाद ने शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक उसकी दाएं हाथ की उंगलियों को काट दिया। उंगलियों का कटना था, लहू टपक रहा है, हाथ कट चुका है, चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, आंखों में कोई आंसू नहीं है, खुशी के साथ अली का चेहरा देख रहा है, अपने कटे हुए हाथ को यूं चूम रहा है। एक बंदे ने कहा अली ने तेरा हाथ काट दिया है और तू अली के कसीदे पढ़ रहा है। उसने कहा मुझसे बड़ा खुश नसीबी कौन होगा जिसे अली ने पाक किया है। मुझे अली ने पाक किया है। ये अली के कसीदे पढ़ता हुआ दरबार के दरवाजे की तरफ जा रहा था। जब इसने अली के कसीदे पढ़े, अली के एक सिपाही ने आकर या अली अभी आपने उंगलियां काट के भेजा है, वो गली में आपके कसीदे पढ़ता हुआ जा रहा है। अली की आवाज जरा इसे वापस बुलाओ। उसको वापस बुलाया गया। जमीन पे पड़ी हुई उंगलियों को अली ने उठाया, उसके हाथ में रख के अपना हाथ फेरा, उंगलियां दोबारा उसके हाथ के साथ लग गई। एक सहाबी ने आके बढ़ के कहा देनी थी तो काटी क्यों थी, देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। फजल कह रहा था दे। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। और अल्लाह जो भी देता है वो फजल से देता है। बंदे 6 मंजिला कोठी बना के दरवाजे पे लिखते हाजा वाह 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 वाह। ये मेरे रब का फजल है, वाह भाई वाह। अदल नहीं। वाह भाई अदल होता तो एक ईंट भी ना आती। वाह वाह वाह। अगर वो अदल करता, क्योंकि हमारा अदल और है, उसका अदल और है। वाह भाई वाह। हमने किसी को 10 रुपए खराब देने हो पहले पता करते हैं कि ये मुस्तहिक है या नहीं। मासूम फरमाते अगर तुम उसे देख के देते हो, अगर वो देख के दे। वाह वाह वाह। क्या कहने। हाज़मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मौला सैयदुल साजिदीन के पास एक बंदा है, उसने कहा मौला मकरूज हूँ। मौला ने फरमाया पानी लेके आ, मेरे हाथ धुआ। उसने कहा मौला मैंने कहा है कि मैं मकरूज हूँ। मौला ने फरमाया पानी लेके आ, तो पानी लेके आ। मौला फरमाया मेरे हाथ में पानी डाल। उसने हाथ पानी, मौला फरमाया नीचे देख।
वाह भाई वाह। उसने नीचे देखा हीरे जवाहरात, उसने कहा पहले जब मैंने मांगा तो पहले दे देते, फरमाया वो अदल था, ये फाजल था। वाह वाह। शहजादा कासिम का सने मुबारक छोटा था। एक शख्स मौला हसन के दरवाजे पे, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से 2 या 2.5 साल के शहजादा कासिम बाहर आए। बाहर एक बंदा खड़ा था, बाबा कहाँ है? फरमाया चाचा के साथ किसी सफर पे गए। उसने कहा अच्छा जब आए तो फिर आऊंगा। जनाब कासिम ने कहा वापस आ, क्यों आया था? कुछ मांगने आया था। फरमाया मैं भी हसन ही हूँ, अगर मांगने के इरादे से आया ना तो मैं भी हसन ही हूँ। क्या मांगने आया था? उसने कहा मकरूस हूँ, चाहता था कि हसन को मेरी माली मदद करे। किताब के जुमले हैं कि शहजादा कासिम के ऊपर जो आबा थी ना, बताओ चादर ये उतारी, फरमाइए ले। उसने पकड़ी, अब कमी थी मार्फत की। पकड़ने के बाद कहने लगा क्या करूं? फरमाया अपना कर्जा उतार। खामोश हो गया, बच्चा है, अब उसने चादर दी है, इनकार भी नहीं कर सकता, इमाम का बेटा है। चला गया, बाजार में जाके कीमत पूछी, किसी ने 2 दिरहम बताई, वापस घर चला गया। अगले दिन मौला हसन की बारगाह में आया, मौला कल आया था, कर्ज था। फरमाया तुम्हें कासिम ने दे के तो भेजा था। जुमला सुना, जुमला सुना, मार्फत यहीं से आपकी मार्फत मजबूत हो जाएगी। मौला ने कहा कि कासिम ने तुम्हें दे के तो भेजा था। क्या लगा जी मौला उन्होंने अपनी चादर दे दी थी, मौला वो 2 दिरहम की बिक रही थी। मौला फरमाया तुझे बेचने के लिए नहीं दी थी, कासिम ने चादर दी थी, मुसल्ला बिछा, दुआ कर, अल्लाह सब कुछ दे देगा। तूने कासिम की चादर का मुसल्ला बनाना था। वो अदल से मांग रहा था, कासिम फजल से दे रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह अदल है, अलीउन वलीउल्लाह उसका फजल है। आज हमें बंदे कहते हैं गाजी से क्यों मांगते हो, गाजी से क्यों मांगते हो? खुदा कुरान में कहता है मैं देता ही फजल से हूँ। नहीं, अभी मेरे उस बात आई नहीं। हम अब्बास के अलम पे जाके इसलिए झुक जाते हैं, अब्बास सिर्फ फजल नहीं, अब्बास अबल फजल है। अलीउन वलीउल्लाह तौहीद का फजल है। तौहीद दावा, नबूवत दलील, इमामत सबूत। दावा बगैर सबूत के अधूरा होता है। अगर आज हम दावा करें कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, ये हमारा दावा है। देखिए हमने दावा किया है ना, और पूरी दुनिया के सामने दावा किया है। लिबास बदलने से अकीदे नहीं बदलते। क्या आप कहेंगे हम मुहर्रम में स्याह लिबास पहन लिए तो हम अली वाले होंगे? आपने दावा किया है हम अली से मोहब्बत करते हैं, सबूत अमल है। अलीउन वलीउल्लाह आपने दावा किया है, जैसे अल्लाह ने ला इलाहा दावा किया तो खुदा ने दावा करने के बाद कितनी खूबसूरत दलील दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितना बेहतर सबूत दिया, अलीउन वलीउल्लाह। अब आपने दावा किया है, अल्लाह ने तो दावा पूरा कर दिया अली की सूरत में। अब जहां
جو مولوی تلقین پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو قبر سے نکال کے پوچھ رہا مولوی یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اسے تلقین کر رہا ہو کہ علی سے لے کے مہدی تک گواہی دینا. اس کو کہہ رہا زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا, قبر میں 12 کی گواہی. بھائی اس وقت اسے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر بعد قبر میں فرشتے آئیں گے, اگر پوچھیں علی کا, اگر دل ہوا تو کہہ دینا. وہاں ہلا کے کہہ رہے ہیں سن بھی سمجھ بھی بول کے گواہی دینا. صرف علی نہیں مہدی تک سب کی گواہی دینی ہے. کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ قبر میں عمال تو کہے گا نہیں, صرف عقیدہ, کیونکہ عقیدہ بہتر ہوگا تو عمل بہتر ہوگا. اب یہ بھی نہ سمجھنا کہ عقیدے کا سوال اور چھٹی کہ بس قبر میں عقیدہ پوچھ لیا, جو عقیدہ ہی پوچھنا ہے تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. اب جملہ کہوں, اب دیکھوں گا کس چہرے پہ رونق ہے. قبر میں اللہ علی پوچھے گا, حشر میں علی نماز پوچھے گا. کیا کہنے, قبر میں اللہ پوچھے گا بتاؤ علی کو ماننا کہ نہیں ماننا. حشر میں علی کھڑا کر کے کیا بتاؤ, وہاں سے تو بچ کے نکل آئے کہ ہم علی والے ہیں, ادھر میرے سامنے آ. کون ہے شافی معاشر؟ کون ہے مالک روز جزا؟ علی. قیامت کے میدان میں علی کھڑا ہوگا. میں دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کسی کی دشمنی علی کی بات ہی نہیں کر رہا, اس کا دعویٰ ہی نہیں علی کا. ان کی تو قبر میں ہی امال والی کتاب بند. بھائی معاشر میں تو امال کی کٹری وہی لے کے اٹھے گا نا بھائی جس کا میٹرک ہی کلیئر نہ ہو. اسے کبھی ایف اے کے پیپر دیے, جب وہ پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا, قبر میں پہلا امتحان تھا نا اور اس میں فیل ہو گیا, اور یہ لازمی امتحان تھا اس میں فیل ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ اگلا جو امتحان ہے اس پہ یہ ابیر ہی نہیں ہوگا, اٹھایا ہی نہیں جائے گا. اٹھائے جائیں گے وہ جو عقیدے کا جواب دے چکے ہیں. قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ حشر میں خود علی نے اور وہاں کھڑے ہو کے کہا نہیں یا علی ہم تو علی علی کرتے ہیں, تو پھر علی پوچھ لیں گے, علی کہیں گے تو علی علی کرتا رہا اور یہ نہیں پتا کہ علی کیا کرتا رہا. اتنی چھٹی بھی نہیں ہونی کہ اتنی پکی چھٹی ہو جائے گی کہ بات جی آپ نے علی علی کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں اتنی چھٹی اتنی ڈھیل مذہب آل محمد میں ہے نہیں. جب میرے مولا نے نہیں دی تو میں تو بابا جی نہیں ہوتا نا کہ میں بیٹھ کے کہوں گا نہیں جی چھٹی ہے جی بالکل. شیطان کا قصور کیا تھا؟ شیطان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی کو مانے کیا کہنے. لڑائی ہے علی ولی اللہ پہ. اللہ نماز میں آپ سے سننا کیا چاہتا ہے؟ پورے قرآن میں میں ایک طالب علم ہوں ماتمی امام حسین کا, پورے قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز کی تلاوت کرو, نماز پڑھو, آقیم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرنے کو میں بڑے آسان لفظوں میں کہوں گا تاکہ بچے بھی سمجھے کہ بندہ کسی بندے کو کہتا ہے یار تو نے جا کے میری گواہی دینی ہے, کورٹ میں میرے ساتھ جانا ہے, وہ کہہ جاؤں گا. مطلب تھوڑی دیر بعد تجھے کہنا یار کل ہیئرنگ ہے, تو قائم ہے نا, تو اپنی گواہی پہ قائم ہے نا, جو دینی ہے. وہ کہے جی میں قائم ہوں, میں جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. این عدالت میں جا کے وہ بندہ کہہ دی نہیں آج میں نہیں جا سکتا.
تو جتنا مرضی دعویٰ کرے جب اس نے گواہی دینے کے لیے عدالت میں گیا ہی نہیں. واہ 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 سمجھا رہا کیا بات ہے کہ بات زیادہ سخت بھی نہ ہو جائے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں گواہی دوں گا, لیکن جس دن ہیرنگ تھی اس دن وہ کورٹ میں گیا ہی نہیں. تو جو اس نے وعدہ کیا تھا وعدے کا کوئی فائدہ جب وہ عدالت میں نہیں گیا. تم نے علی سے وعدہ کیا ہم تیری ولایت کی گواہی دیں گے, اللہ نے 3 دفعہ 5 بار تمہیں عدالت میں کس کو گواہی دینی تھی؟ بھئی یہ جو گواہی دینی تھی کس کو دینی تھی؟ یہ علی ولی اللہ کی گواہی آپ نے کسے دینی تھی؟ اشہد ان علی ولی اللہ, ہم مر جائیں گے, ہم کٹ جائیں گے, ہم نے نہیں علی ولی اللہ چھوڑنا. کس کے سامنے گواہی دینی تھی؟ حضرت سبتین کے سامنے, محمود گیلانی صاحب کے سامنے, ناصر جعفری صاحب کے سامنے, آصف علی کے سامنے. گواہی دینی تھی اللہ کے سامنے. اس نے بلایا دن میں 5 دفعہ عدالت کو. تجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, وہ تم سے سورہ الحمد سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا, وہ تمہیں اللہ سننے کے لیے نہیں بلاتا, وہ تمہیں چھپانے کے لیے نہیں بلاتا. وہ دن میں 5 دفعہ جس گواہی پہ میں نے تمہیں انسان بنایا تھا تو اس گواہی پہ قائم بھی ہے. نماز علی ولی اللہ کی گواہی کے عملی ثبوت کا نام. بے شک کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دو گے, ہم گواہی پہ قائم ہیں. جو وعدہ ہم نے کیا تھا روحوں نے, جو اقرار کیا تھا ہم نے غدیر میں, ہم اس اقرار پہ قائم ہیں. جس اقرار پہ قائم رہنے کے لیے اللہ دن میں تمہیں بلا رہا ہے. نمازوں کے اوقات دیکھو, اللہ نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ رکھے, اور نماز کا مکمل دار و مدار جو ہے وہ تمہارے تشہد پہ ہے. بے شک واہ واہ. بیٹھو, بیٹھ کے گواہی دو. بیٹھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, آ گئے بیٹھ گئے. اس سے پہلے صرف اللہ سے باتیں ہیں. اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آئے, اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہوئے, یہ ہاتھ اٹھائے. کیوں؟ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. آ گیا, آ گیا. کس کے پاس آیا؟ تیرے پاس. مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ الحمدللہ. میں کون ہوں؟ رب العالمین. تو میرا نافرمان ہے, تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ الرحمن الرحیم. تجھے خبر ہے تو نے ایک دن میری بارگاہ میں آنا ہے, مالک یوم الدین. تو یہاں کیا کرنے کے لیے آیا؟ ایاک نعبد. اور کیا چاہیے؟ ایاک نستعین. کس بات کی مدد کروں؟ اہدنا الصراط المستقیم. وہ جن کا رستہ مانگ رہے وہ بندے جانتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں نے ان کے رستے پہ لے گیا تو ادھر تو نہیں جائے گا, غیر المغضوب. سبحان ربی العظیم. تجھے پتا ہے میں تیری گفتگو سن رہا ہوں, سامع اللہ لمن حمدہ. اب تو میری بارگاہ میں پکا رہے گا سبحان ربی العظیم. اب کہیں اور تو نہیں جائے گا استغفر اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے سانس لے کے بیٹھ جا. الحمدللہ تو نے مجھے اللہ کہا, تو نے رحمان کہا, تو نے رحیم کہا. قیامت میں تیرا ایمان ہے, عبادت میری کرتا ہے, مدد مجھ سے چاہتا ہے, نعمتوں والا گھر چاہیے, غیر المغضوب کے دروازے پہ جانا نہیں چاہتا. میری بارگاہ میں جھک بھی گیا ہے. تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی جو عبادت کروائی ہے, یہ عبادت پہ میں نے تجھے کیا ثابت کیا تھا؟ تجھے میری گواہی کا پتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس محمد کی کوئی اور بات بھی یاد ہے. اشہد ان تجھے پتا ہے کہ میں دعائیں کس کے وسیلے سے سنتا ہوں؟ اب اٹھائی زہرا کی تسبیح.
क्या बात है, क्या बात है। अब मैंने तुझसे कुछ मांगना है और मांगने से पहले मुझे पता है कि किस बीवी की तस्वीर चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तस्वीर नहीं, ये सुन्नत सैयदा है। तस्वीर रखी, दुआ के हाथ उठाए, दुआ के हाथ उठाए, खुदा ने कहा अब मांग, अब तेरी गवाहियां भी पूरी, तुझे रहमान भी मांग, तुझे ज़हरा भी याद है, वाह 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 वाह, याद है, तुझे रसूल भी याद है। अब जो मांगना मेरे बंदे मांग, मैं जो तू नहीं भी मांगेगा मैं वो भी दे दूंगा। बेशक। जब सब कुछ मांग लिया, उस खुदा ने कहा मैंने सब कुछ तेरा पूरा कर दिया है, अब बता मैंने इतनी नेमतें तुझे दी हैं, इस पे कुछ और भी मुझसे कहना चाहेगा? अब दोबारा सर सजदे पे, शुक्र शुक्र सजदा शुक्र करते हुए फिर क्या करते हो? खाके शिफा पे बायां रुखसार, दायां रुखसार, या अल्लाह हो, बोलो नमाज़ी, या अल्लाह, या रब्बा हो, या रब, या सैयदा। पढ़ती नमाज, पूछना किसी से, ये सजदा शुक्र में पेशानी खाके शिफा पे रख के ये तस्बीह क्यों नहीं? या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा हो। इसके लिए बायां रुखसार करबला की कहा, अगर तुम्हें नमाज में अली और हुसैन याद रहे फिर तेरी नमाज तेरी मेराज। अगर तू क़याम में खड़ा हो, तुझे पता चले कि मैं अल्लाह की बारगाह में आया हूँ, 2 मिनट के लिए उसने मुझे बुलाया, मैंने जल्दी जल्दी अपनी वो गवाही रिकॉर्ड करवानी है जो मैंने अल्लाह की बारगाह में वादा किया था, वो गवाही दे के तुमने जाना है, जल्दी जल्दी गवाही दे के जाने लगे हो। अब तुमने तस्बीह ज़हरा भी कर ली है, अब तुम्हारे शुक्र में तुम मुसल्ला छोड़ोगे, नौकर के हक में दुआ करना, रोती आंखों से तुम मुसल्ला छोड़ोगे। जब या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा कहा जाता है, ये किसने कहा था, कब कहा था? आखिरी सजदा किया था ना हुसैन ने, हुसैन की पेशानी करबला की खाक पे थी, या माँ की चीख आई, हुसैन ने माँ के रोने की आवाज सुनी, हुसैन ने बायां रुखसार करबला की खाक पे रखा, या अल्लाह हो, या रब्बा हो। हुसैन ने माँ को बुलाया, या सैयदा। हुसैन माँ को बुला रहा था, या माँ दाएं तरफ आगे खड़ी। हुसैन ने फिर तपती हुई रेत पे अपना रुखसार रखा, या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा। हुसैन तस्बीह पढ़ रहा था, माँ हुसैन की जुल्फों पे हाथ हो गई। ये नमाज नहीं है, ये अज़ाए हुसैन। नमाज पढ़ोगे तो मातम है तुम्हारा। इसलिए करबला की खाक पे उल्मा कहते हैं कि जब भी नमाज पढ़ो, खाके करबला पे तुम्हारी नजरें हो। जितनी देर नमाज पढ़ो, सजदेगाह को देखो, सजदेगाह को देखो तो तुम्हें करबला की खाक याद आए। खाक याद आए तो तुझे खाक में पड़ा हुआ लहू याद आए, तुझे लहू याद आए तो तुझे हुसैन की 13 ज़रबे याद आए। तेरी नमाज में हुसैन हो, तेरी नमाज में अली हो। तुमने सजदा मस्जिदों में किया, हुसैन ने करबला की रेत पे किया, भाई ने करबला की रेत पे किया, बहन ने जले हुए खैमे। आज है शबीए झूला की बरामदगी, आज है शबीए गहवारा। जो बे औलाद हैं या औलाद नगीना की मतमन्नी है, मैं मिन्नत करूंगा आज झोलियां फैलाना। हुसैन पे यकीन सबका, मैं हुसैन का ज़ाकिर होकर कहता हूँ यकीन के साथ आज दुआ करना। मैं मुसाहिब का इब्तिदा करने लगा हूँ, दुआ करूँगा अल्लाह मेरे भाई सैयद अली शाह को, मेरे भाई वाजिद को, इसके अलावा जितने भी मोमिनीन झोली फैला के बैठे, जिसको बेटे की तमन्ना है, हुसैन की माँ अकबर को जो हाजात हैं जरूर मिलेगी, क्योंकि आज झूले के साथ हुसैन की सकीना। लाइटें ज़फर भाई बड़ा खूबसूरत मिसरा पढ़ने लगा हूं। दुर्रे नजफ था, अभी याकूत बनेगा। जिसे पता है कि दुर्रे नजफ का रंग क्या है और याकूत का रंग, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला तेरा ताबूत बनेगा।
حسین کی زرری اٹھائی جاتی ہے، غازی کا علم اٹھایا جاتا ہے، قاسم کی مہندی اٹھائی جاتی ہے، اصغر کا چھولا اٹھایا جاتا ہے۔ 3 دن کا تھا جب ماں لے کے مدینے سے چل پڑی، عراق کی گرمی، سفروں کی تھکن، کربلا پہنچتے پہنچتے اصغر 6 مہینے آپ مولا اصغر کی دنیا میں آمد پڑھیں۔ حسین نے کربلا 1 دن تاخیر سے اس لیے کی تھی، اصغر کی 6 ماہ عمر پوری ہونے میں 1 دن باقی تھا۔ میں نے یہ جملہ پڑھا تو آپ نے سمجھا شاید تاریخ کی اعتبار سے پڑھا، اگلا جملہ پڑھوں گا تو میرا خیال ہے جو مصائب سمجھتا ہے وہ بندہ ضرور ہائے کہے گا۔ حسین نے 1 دن کربلا دیر اس لیے کر دی، قربانی کی عمر کم از کم 6 ماہ۔ حسین کی ماں ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹیاں چیخیں قبول کرے۔ ایک بار قتل نہیں ہوا، 3 شہادتیں ہیں حسین کی اصغر کی۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت زیادہ لیکن میں 3 کی 3 شہادتیں پڑھ سکوں۔ جناب رباب بی بی نے دروازے میں بلایا مولا حسین کو، مولا جب سے آپ نے صدا اس طرح سے میرا اصغر جھولے میں نہیں رہ رہا، بار بار جھولے سے گرتا ہے، رو رو کے کہتا جن کے بیٹے زندہ ہوں وہ باپ غریب نہیں کہلواتے۔ مولا حسین کی آواز رباب اصغر کو تیار کیجئے۔ بی بی رباب نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اصغر کا چہرہ دھویا، اصغر کے سر پہ ایک پٹی بطور امامہ کی رکھی، علی اصغر کو تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ ماں نے اصغر لیا۔ میں نے لفظ پڑھا تھا کیونکہ شہادت پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مومن تھکے نہ، آنسو آخر تک چل سکیں۔ اگر آپ کی ہائی میں نکلی تو میں پھر جملہ بدل لگاؤں، رباب نے اصغر کفن پہنا کے حسین کے ہاتھ۔ یہ کائنات کی پہلی ماں تھی جس نے زندگی میں بیٹے کو کفن پہنا دیا، مولا حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ 9 لاکھ کی فوجی اشقیاء کریم کربلا فوجوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ میرے مولا حسین کی آواز آئی، بدبختو بیعت کا مطالبہ تو مجھ حسین سے تھا، اصغر کا قصور کیا ہے، مجھے بہتے فرات سے 2 گھونٹ پانی کے چاہیے۔ مولا حسین نے اتمام حجت کی، حجت تمام کی۔ حسین نے یہ پانی مانگنے کے لیے استغاثہ نہیں کیا تھا، حسین اصغر کا خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین اصغر کا مقدمہ پڑھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ غازی کو لڑنا آتا تھا، اکبر کو تلوار اٹھانی آتی تھی۔ مولا حسین نے کہا کہ میں اصغر کا درس پڑھتا ہوں، میں اصغر کا دیباچہ پڑھتا ہوں۔ حسین نے اصغر کی مظلومیت کی کہانی پڑھی، سامنے 9 لاکھ تھے، بے شک قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے اپنے چہرے اداؤں میں چھپائے، چھپا کر دے عمر ابن سعد خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو کہتا تھا غازی سے لڑنا ہے، قاسم سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا ہے، اب ہم 6 مہینے کے بچوں سے لڑیں گے۔ عمر ابن سعد نے پھیلتی ہی بغاوت دیکھی، یہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں ملون حرمل کھڑا تھا، آگے کہا تجھے اس لیے لے کے آیا تھا کہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، جلدی کر تیر چلا، حسین کے کلام کو قطع کر، اگر حسین بولتا رہا میری فوج پہ بغاوت پھیل جائے گی۔ یہاں تک پڑھ دی میں نے مقتل، اب پڑھنے لگا ہوں میں غربت۔ ادھر سے حرمل نے تیر کو کمان میں ڈالا، تیر کو کمان میں ڈالنا تو سکینہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، رو کے کہتی اما رباب تھوڑی پیچھے ہو جا، میں اصغر کی جنگ دیکھنے لگی ہوں۔ بی بی رباب نے سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا جب تک ماں زندہ ہے تو بیٹے کو نہ دیکھے۔ بی بی رباب کی نظر ہے حرمل پہ، ادھر اصغر پہ، ادھر حرمل نے تیر چھوڑا، رباب کی آواز ہے اصغر اونچا ہو، تیر اونچا رہا ہے، اصغر دائیں جا، تیر دائیں جا رہا ہے۔ کتابیں کہتی ہے تیر اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کی کلائی پہ لگا، اصغر کی آواز ہے اپنا معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی۔ اماں میری گردن چھوٹی تھی، میں نے 3 یا 4 منٹ میں پہلی شہادت پڑھ دی ہے۔ کیوں پڑھی ہے کہ 2 شہادتیں اگلی سن لو۔ اماں معاف کر دے، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا، دیکھو گے تو روگے، تیر بلا تشبیہ شہزادے کے گلے سے پار ہو گئے، حسین کی کلائی سے پار ہو گیا۔ ادھر حسین کی کلائی سے تیر پار ہوا، حسین نے اپنی ابا
असगर के ऊपर दी। हुसैन की आवाज है असगर, ऐसे माँ ने देखा ना, या माँ मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर, असगर मुझे इजाजत दे, मैं तेरी गर्दन से तीर खींच लूं। असगर की आवाज आई, बाबा माँ के खेमे के सामने न जा, किसी टीले के पीछे चल। हुसैन असगर को लेकर टीले के पीछे गए। असगर ने छोटी छोटी आंखें खोली, देखेगा बाबा तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली है, तूने गाजी की आंख से तीर निकाला है। बाबा ना मैं अकबर ना मैं गाजी, मैं तेरा असगर हूँ। बाबा तूने मेरी गर्दन से तीर खींचना है। बाबा ऐसे मनी का पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजफ से बाबा बुला, बकिए से माँ बुला। आवाज इब्राहिम भी आ गया है, इस्माइल भी देख रहा है, बाबा भी सामने खड़ा है, माँ भी करबला के टीले पे आ गई है। अब जिस बंदे ने घर तक मातम करना है, हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया। हुसैन ने घुटना असगर की कमर के करीब रखा। हुसैन ने तीर पे हाथ डाला। हुसैन शाली कह के तीर निकालने लगे। दो हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। आवाज आई कौन है? हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, वो तेरी मां ज़हरा। जिसे पता है ना कि आज असगर का झूला है, शर्म न कर, हाय कह। तू अमीर है लेकिन आज हाय कह। हुसैन, हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन तीर असगर की गर्दन से निकला। जो मां ने असगर के सर पे छोटा सा अमामा रखा, हुसैन ने उसी अमामे को असगर के गले की पट्टी बना के असगर की गर्दन का जख्म छुपाया। हुसैन ने यूं अब आके नीचे लिखा। हुसैन ज़ैनब के दरवाजे में, ज़ैनब, ज़ैनब मेरा असगर आ गया। सैयदादियां भी दरवाजे पे खड़ी है। सकीना के छोटे छोटे हाथ हुसैन के कदमों पे आए। रो के कह दिया, बाबा एक बार असगर मेरे हाथों पे दे। हुसैन ने बिना तस्बीह असगर को सकीना के हाथों में दिया। और तुम्हें पता है कि बहनों को छोटे भाई कितने प्यारे होते हैं। इधर असगर का सकीना के हाथों पे आना था। सकीना असगर की गर्दन का बोसा देने के लिए सकीना ने असगर के गले की पट्टी खोली। सकीना रेत में गिर गई। रो के कहती, बाबा ये अकबर नहीं था, बाबा मेरे असगर की गर्दन इतनी जख्मी। हुसैन गए तलवार के साथ टीले के पीछे जा रहे, कब्र खोदी। मैंने पहले कहा कि सारा हर मिंबर में जाकर सुनते हो असगर की एक शहादत। मैंने पहली शहादत जल्दी पढ़ी कि दो शहादत सुन सको। गाजी एक बार मारा गया, एक बार मारा गया, एक बार मारा गया। हुसैन ने तलवार के साथ कब्र खोदी, असगर की कब्र बनाई। मीर कहते नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए, दामन को छाड़ के हुसैन ने कब्र बनाई। आंसुओं के साथ कब्र गीली की। हुसैन ने कब्र का निशान मिटाया। आए सैयदों तुम्हारी गुर्बत, जैसे मदीने में अली ने ज़हरा की कब्र का निशान मिटाया। हुसैन ने असगर की कब्र का निशान मिटा दिया। मैं आपका मेहमान भी हूँ, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ। ना खतीब बन के सुना, ना जाकर बन के। ये मेरे बदे हाथ हैं। गरीब की गुर्बत का वास्ता मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ कि पहली शहादत तुमने सुनी अपनी मर्जी से, अभी दो शहादत सुनना ज़हरा की मर्जी से। शाम गरीबा हो गई, सरों की गिनती हुई। एक मौलाओं ने कहा मारे 72 थे, सारे इनके 71 मिले हैं। एक अमीन आगे कहता मैं देख रहा था हुसैन खेमों के पीछे तलवार के साथ किसी की कब्र बना रहा था।
یہ جملہ کہا ہے یہ شمر ملاؤں نے 300 سپاہیوں سے کہا ہاتھوں میں نیزے لو اصغر کی قبر ڈھونڈو. اصغر کی قبر ڈھونڈنے کے لیے 300 سپاہی ہاتھوں پہ نیزے لے کے بڑھے. اب اگر ماتم کرو گے تو میں جملہ پڑھوں. ادھر سے 300 سوار گھوڑوں میں بیٹھا سکینہ ہتھیلیاں رکھ کے اٹھ کے کھڑی ہوئی منہ نجف کی کر کہتی ہے دادا علی میری مدد کر میرا اصغر ان کو نہ ملے. یہ نیزے زمین پہ مارتے رہے کہ ایک بلان کا نیزہ زمین پہ لگا. اس نے نیزہ اٹھایا صرف نیزہ نہیں آیا اصغر کا جنازہ. حوصلہ. اس کے بعد 2 منٹ پڑھوں گا. 2 منٹ میں امام بارگاہ کا ماحول بدل جائے گا. جب سب 2 منٹ کے بعد شبیہ گہوارہ بلوائیے گا 2 منٹ کے بعد بارگاہ کا ماحول بدلے گا. یوں نیزے پہ اقلیم بھائی اصغر کا لاش ان کمیوں نے ایسے کہہ کے مارے جیسے انہوں نے سفین میں قرآن اٹھا کے مارے تھے. یہ نیزوں پہ اصغر کی لاش لے کے یہ کہہ کے مار رہے تھے سید ہے اولاد زہرا ہے بی بی کا واسطہ مجھے جملہ معاف کر دینا. جس ملاؤن کے نیزے پہ اصغر کا لاشا تھا اس کے گھوڑے کے پیچھے سکینہ دوڑ رہی تھی. روتے کہتی نیزے سے اتار میری ماں کا لاڈلا بیٹا اور ہم نے کبھی سخت ہاتھوں میں نہیں لیا. ایک منٹ اور پڑھوں گا. ایک درد میں نے پڑھ لیا ایک درد اور پڑھوں گا. اس کے بعد نہ مجھ میں طاقت رہے گی نہ تم میں سننے کی طاقت رہے گی. علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی یہ ملاؤن گھوڑے کو چکر دے رہا تھا پیچھے پیچھے سکینہ دوڑ رہی تھی. اس نے گھوڑے کو روکا روکے کر کے اس بچے کی کیا لگتی ہے. سکینہ کہتی میرا بھائی ہے. کہتا مجھے بتا تمہاری ماں کہاں ہے. سکینہ کی بات ہے وہ سامنے وہ ہو رہی ہے نا وہ ہماری ماں ہے. کہنے لگا پھر بچہ تجھے واپس نہیں کروں گا تیری ماں کو واپس کروں گا. سکینہ دوڑ کے دی اماں رباب جلدی آ. وہ اصغر کا لاشا واپس کرنے لگا ہے. رباب بسم اللہ پڑھ کے جھولی لے کے اٹھی. میرے پاس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر لیتا. بی بی زہرا مجھے جملہ معاف کر دینا. یہ ملاؤن رباب کے سامنے گھوڑے سے اترا. اس نے کہا تیرا بچہ ہے. رباب نے کہا میرا بچہ ہے. اس نے اصغر کے جنازے کو اتارا اپنے گھٹنے پہ رکھا اپنی جیب سے خنجر نکالا اصغر کی گردن پہ خنجر رکھا. رباب کی آواز آئی حسین میرا اصغر. رباب کی آواز آئی خنجر آہستہ چلا اور میرا لوڈنا بیٹا. آگے اصغر کا جنازہ. سکینہ نے اصغر کا سر نیزے میں دیکھا. آواز دے کے کہتی چاچا غازی جس کا پانی لگایا تھا وہ میرا اصغر
حسین یا 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 رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا 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 رباب
असगर कमाल कर देना रुबाब कहती थी 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 असगर कमाल कर देना हुसैन जो भी कहे हुसैन जो भी कहे मेरे लाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल 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 कर देना हुसैन जो भी कहे हुसैन जो भी कहे मेरे लाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल 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 कर देना तमाम रात यही लोरी आती मादर की तमाम रात यही लोरी आती मादर की ये जान मेरी है बेटा संभाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल 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 कर देना तमाम रात यही लोरी आती मादर की तमाम रात यही लोरी आती मादर की ये जान मेरी है बेटा संभाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल 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 कर देना हुसैन जो भी कहे हुसैन जो भी कहे मेरे लाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल कर देना हुसैन चूम के गर्द सर के कहते रहे हुसैन चूम के गर्द सर के कहते रहे कैसे सीखा है गर्दन को ढाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल कर देना रुबाब कहती थी असगर कमाल कर देना रुबाब कहती थी असगर
کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا حسین جو بھی کہے حسین جو بھی کہے میرے لال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا حسین چوب کے گردن سر کی قید رہے حسین چوب کے گردن سر کی قید رہے کس سے سیکھا ہے گردن کو ڈھال کر دینا رباب کہتی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا سب پڑھنا والا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا حسین چوم کے گردن پہ سر کی قید رہے حسین چوم کے گردن پہ سر کی قید رہے کس سے سیکھا ہے گردن کو ڈال کر دینا رباب کہتی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا حسین جو بھی کہے حسین جو بھی کہے میرے لال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب دنیا کو حیرت ہے تیری حرمت پر رباب دنیا کو حیرت کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال 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 کر دینا رباب دنیا کو حیرت ہے تیری حرمت پر رباب دنیا کو حیرت ہے تیری حرمت پر یہ کب سے تھا کلے جان نکال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال 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 کر دینا حسین جو بھی کہے حسین جو بھی کہے میرے لال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا کربلا کی ماں کا حوصلہ
بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے جنارے تاج کھڈے آئے جنارے تاج کھڈے آئے شہزادہ چھوٹا والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں مولا بولو سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے ستارے تاج کھڈے آئے ستارے تاج کھڈے آئے شہزادہ چھوٹا والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے ستارے تاج کھڈے آئے ستارے تاج کھڈے آئے شہزادہ چھوٹا والے میں سنگ دل بونڈی رملا بن وچیلے زیاں والے
रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल कौन थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल कौन थे रमला बन विच नेज़ियां वाले जिनारे ताचु कद आए जिनारे ताचु कद आए शमादा छोटा वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बने विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला संग विच नेज़ियां वाले नायक की बरी है न खास में है न खास रखया नायक की बरी है न खास में है न खास रखया की ताज़ी बायस की ताज़ी बायस ए नुक के सर दे वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बने विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले नायक की बरी है न खास में है न खास रखात गाजी नायक की बरी है न खास में है न खास रखात गाजी तयों की ताज़ी बायस तयों की ताज़ी बायस ए नब के सर दवाले मैं संग दिल कौड़ी के रमला बने विच नेज़ियां वाले संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां हर मज़हब दा कानूनिया तेरे ने जुल्म कुड़े खिसलाए मुसलमाना विच करबल दे कानून दिते किदा कतल मासूम देवारी माते भे तीर मारिया वल कबर पटी किदा खंजर दे नाल जिबाए नायक की बरी है न खास में है न खास रखात गाजी नायक की बरी है न खास में है न खास रखात गाजी तयों की ताज़ी बायस तयों की ताज़ी बायस ए नब के सर दे वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बने विच नेज़ियां वाले संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बने विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बने विच नेज़ियां वाले संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बन विच नेज़ियां वाले जिनारे ताचु कद आए जिनारे ताचु कद आए शमादा छोटा वाले मैं संग दिल बहुत थे रमला बने विच नेज़ियां
रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल पहुंचे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल पहुंचे बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल पहुंचे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल पहुंचे रमला बन विच नेज़ियां वाले मैं संग दिल पहुंचे रमला बन विच नेज़ियां वाले तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं मेरे बादले कहा हो बादले कहा हो सीने तुम्हें लगाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं मेरे लाडले कहा हो मेरे लाडले कहा हो सीने तुम्हें लगाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं तेरे चूने को सकीना रो रो के चूमती है तुझे घर में ढूंढती है तेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुनाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी मां हूं